ابی طالب جو ہے ان کی آنکھوں کے اندر اگر قطرے ڈالے جاتے ہیں، دوائی ڈالی جاتی ہے، تو عقیل کہتے ہیں پہلے علی کی آنکھوں میں ڈالو. ان کا علی ہے مظلوم. ہاں، ان کے علی کا حق جو ہے وہ ابو بکر بھی کھا جاتا ہے، عمر بھی کھا جاتا ہے، عثمان بھی کھا جاتا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی کھا جاتے ہیں. لیکن ہمارا علی کون ہے؟ فرمایا ہمارا علی وہ ہے 10 سال کی عمر ہو، امام الانبیاء کے بستر پر آ جاتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب بستر پر تو موت تھی، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ فرمایا وہاں پر تو مزہ ہی کچھ اور تھا نا. حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک رات سکون سے سویا تھا، ایک رات میں نے فکر کوئی نہیں کی تھی کہ آج مجھے موت آ جائے گی. ہاں آج میں، حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک رات سکون کی نیند سویا تھا. کسی نے پوچھا حضرت جی وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا جب امام الانبیاء نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جا، کل لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. مجھے یقین ہو گیا تھا آج مجھے موت نہیں آئے. یہ حضور کے بارے میں اتنا لوگوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اتنا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء نے جو فرما دیا اب وہ ہو کے رہے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شانیں تو برابر برا، آپ کی شانیں اتنی ہے کہ جب غزوہ خیبر کے اندر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جنگ کو ختم کیا جائے، کل جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے. اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے. ہم تو ملک تلک لوگ نہیں، ہم وہ شان بیان کریں گے جو حضرت علی کی شان حقیقی ہے. ہم وہ شان بیان نہیں کریں گے جو جناب ان کی کتابوں سے وہ جو ان کی کتابیں ہیں نہج البلاغہ ان سے نکال کر جناب ہمارے سنی بھی بیان کرتے ہیں، نہج البلاغہ کی روایات اٹھا کر ہمارے سنی بیان کرتے ہیں. جی یہ حضرت علی کی شان ہے، جی یہ حضرت علی کی شان ہے. جی کہاں سے نکالے؟ نہج البلاغہ سے نکالے. میں نے کہا عقل کوئی نہیں، تمہیں حدیث کی کتابیں اور نہ ملی حضرت علی کی شان بیان کرنے کے لیے. تجھے بخاری نہ ملی، تجھے مسلم نہ ملی، تجھے ابو داؤد نہ ملی، تجھے ترمذی نہ ملی، تجھے نسائی نہ ملی. حضرت علی کی شان بیان کرنے کے لیے تجھے نہج البلاغہ ہی ملی. آج لوگ حقیقت بات ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں حضرت علی کی شان جو احادیث طیبات کے اندر موجود ہے. بخاری شریف کے اندر ہے، امام الانبیاء نے فرمایا میں کل جھنڈا ان کو دوں گا جس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے. اب دوسرا دن ہوا، ساری رات صحابہ سوئے نہیں، اسی تاب کے اندر تھے کہ کہیں جھنڈا ہمیں مل جائے گا، ہمارے ہاتھوں پر کل فتح لکھ دی جائے گی، ہمارے ہاتھوں پر کل نصرت لکھ دی جائے گی. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی ساری رات نہیں سویا. دوسرا دن ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں پر ہے؟ تو جب علی کے بارے میں پوچھا نا علی کہاں پر ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بیمار ہے. امام الانبیاء نے فرمایا علی کو لے کر آؤ. عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں کے اندر درد ہے. فرمایا تم لے کر آؤ. جب لے کر آئے امام الانبیاء نے اپنا لعاب تہن لگایا، لعاب تہن لگایا. ابھی بھی اختیار مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آئی. آج بھی لوگ بخاری پڑھ کر بھی جناب کہتے ہیں حضور تو کچھ نہیں کر سکتے، حضور کو تو کسی چیز کا علم بھی کوئی نہیں، حضور کے پاس تو کوئی اختیار کوئی نہیں. معاذ اللہ. میں نے کہا بے عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو نہیں آتی بخاری. ان کو بخاری کا بخار آتا ہے، ان کو بخاری کی سمجھ نہیں آ سکتی. بخاری کی سمجھ لینے کے لیے پھر اعلیٰ حضرت جیسا استاد بھی لینا پڑتا ہے. ہاں جی بخاری کی سمجھ لینے کے لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا استاد لینا پڑتا ہے. بخاری کی سمجھ لینے کے لیے گولڑا کے تاجدار جو ہے سلطان حضرت پیر مہر علی شاہ ان کے دروازے در دولت پر حاضر ہونا پڑتا ہے. بخاری کی سمجھ لینے کے لیے داتا کی نگری پر حاضر ہونا پڑتا ہے. بخاری کی سمجھ لینے کے لیے بابا فرید جانا پڑتا ہے. ایسے بخاری سمجھ آ جائے گی. آج لوگ جناب کہتے ہیں جی ہمیں بخاری سمجھ آ گیا، ہمیں بخاری. میں حقیقت بات کرتا ہوں، ہمیں تو ایک صفحہ بھی بخاری کا سمجھ نہیں آیا. ابھی تک ایک صفحہ سمجھ نہیں آیا بخاری کا کہ بخاری کے اندر امام الانبیاء کی جو شانیں ہیں، ہاں ان کی شانیں تو بڑا اور بڑا ہے نا. ہمیں بھی اتنی دیر ہو گئی، ہمارا بابا جی بھی یہ بات کہہ کے گئے کہ ابھی تک ہمیں بھی بخاری کی سمجھ نہیں آئی. ہاں جی یہ لوگ آج جناب لبرل لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی سمجھ ہمیں آ چکی ہے. میں نے کہا بتاؤ کہ بخاری پیش کرو، تمہیں بخاری کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ تو بخاری یہ ہے امام الانبیاء نے اپنا لعاب تہن لگایا. حضور کے لعاب تہن کی برکت سے
حضرت علی کا درد جاتا رہا، آپ نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت علی جا رہے ہیں، سامنے مرحب آ رہا ہے، جو مرحب سامنے آ رہا ہے، حضرت علی کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اور تجھے پتا کوئی نہیں میرا نام مرحب ہے، میرے نام سے پورا عرب کانپتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا الذی سمت لی امی حیدرا، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا حیدر کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر جھپٹنے والا، ہاں پلٹ پلٹ کر بار کرنے والا، یہ حیدر کا مطلب ہے۔ دوسرا حیدر کا مطلب پتہ ہی کیا ہے؟ دوسرا حیدر کا مطلب ہے شیر، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ تو جب آپ اس مرحب کے مقابلے میں گئے، ایک ہی بار کے اندر مرحب کا ساتھ تن سے جدا کر دیا۔ ہم یہ حضرت علی کی شان بیان، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، ہم یوں بیان کرتے ہیں، ہم ایسی بیان کوئی نہیں کرتے جی جناب لوگ جو ہے وہ ڈر کے مارے چلے جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، پتہ ہی حضرت علی کی پسند کیا تھی؟ آج ہم سوچتے ہیں ہماری پسند یہ ہے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ہماری پسند یہ ہے اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، ہماری پسند یہ ہے، ہماری پسند یہ ہے۔ ہر کوئی بندہ اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت علی اپنے دوستوں کے اندر بیٹھے تھے، لوگوں نے پسند کا اظہار کیا، لوگوں نے پسند کا اظہار کیا۔ پسند کا اظہار کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا ہماری پسند یہ ہے، ہماری پسند یہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرمانے لگے پتہ ہے میری پسند کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بیان کیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا میری پسند یہ ہے، میں گرمی کا روزہ پسند کرتا ہوں، گرمی کا روزہ، شدت کی گرمی ہو میں اس گرمی کے روزے کو پسند کرتا ہوں۔ آج مسلح جو ہے وہ اچھا خاصا کھاتا بھی ہے، آج کا مسلمان اچھا خاصا کھاتا بھی ہے، کھانے کے بعد کہتا ہے نہیں 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 میں بیمار ہوں، میرا پیٹ خراب ہے، میرے یہ معاملات ہے، یہ معاملات ہے، میں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں روزے کے لیے بہانہ یہ چاہیے، اور روزہ رکھنے سے کوئی بندہ مر نہیں جائے گا۔ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی دادی اماں کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی دادی اماں کے پاس گیا، ان کی عمر 105 سال تھی اور وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اماں جی آپ سے تو روزے کا حکم بھی اٹھ چکا ہے، آپ پھر بھی روزہ رکھتی ہیں؟ تو جب بابا جی نے یہ بات کی نا تو ان کی دادی اماں کہنے لگی بیٹا روزے سے کوئی بندہ مرتا کوئی نہیں ہے، روزے سے کوئی بندہ مرتا کوئی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یار ان لوگوں سے، 105 سال ہو عمر ہو اس عورت کی، اس بھائی کی عمر 105 سال ہو، وہ کہتی ہے روزہ رکھنے سے کوئی بندہ نہیں مرتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے یہ تکلیف ہے۔ حقیقت بات ہے جب بندہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا بیماریاں خود بخود غائب ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے اندر بیماریاں سب سے زیادہ آئی اسی وجہ سے، ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو ترک کر دیا، ہم نے روزوں کو ترک کر دیا، ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، ہم نے جو احکامات قرآن تھے ان کو چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم ذلیل ہوئے تارک غلام۔ یہ تو ہم نے دیکھنا تھا نا کہ ہم کون سے لوگ ہیں، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، اتنا دم خم نہیں ہے، اس علی سے بھی جا کر پوچھ لیتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی پوچھ لیتے حضور کی شان کیا ہے، حضرت علی سے بھی پوچھ لیتے امام الانبیاء کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ آج ہم کیا حفاظت کرتے ہیں؟ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے ہم خاموش بیٹھے ہیں، فراش کے اندر نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے ہم پھر بھی خاموش رہے۔ کب یہ مسلمان جاگیں گے؟ کب پھر ہم کو غیرت آئے گی؟ کب ہم پھر دین اسلام کی طرف آئیں گے؟ وہ کون سا دن ہے جب ہم دین اسلام کی طرف واپس آئیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے نا۔ حضرت علی سے پوچھ لیتے عمر بن عبد العزیز کا مقابلہ کیسے ہوا، حضرت علی سے پوچھ لیتے۔ آج قرآن کو جلایا گیا، ہاں جی قرآن کو گوانتانامو کی جیل کے اندر امریکہ نے رکھوایا، ہاں مسلمانوں کو ٹوائلٹ کے اندر، مسلمانوں کی لیٹرین کے اندر قرآن کو رکھوایا گیا، لیکن مسلمانوں کو غیرت کوئی نہ آئی۔ ہاں جی آج کوئی بندہ احتجاج کرے تو کہتے ہیں جی یہاں پہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں کہتا پھر چپ کر جاؤ، ہاں چپ ہی کر جاؤ۔ امام مالک فرماتے ہیں دو ہی کام ہے اس امت کے اندر، یا تو یہ امت جو ہے جب نبی کی گستاخی ہو یہ امت گستاخ کو مار دے، یا پھر یہ امت خود مر جائے، اور کچھ نہیں۔ ہاں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے جناب انڈمان کے اندر کالا پانی جیل کی سزا بھی بھوگی، اور جیل کاٹنے کے بعد پھر بھی جا کر وہاں پر کہتے ہیں کہ تم جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت۔
ہاں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، جناب سید کفایت علی کافی کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے جب جلا رہے تھے، جولے کی طرف جا رہے تھے، پھانسی کے پھندے کی طرف، پھر بھی آپ نعت پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا، ناچ امن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ پوچھنا تھا تو حضرت علی سے شان پوچھ لیتے حضور کی، ہاں جی، لیکن ہمیں تو اتنی غیرت بھی نہ ہے، ایک کتے جتنے بھی بندے کے اندر غیرت نہ ہو، پھر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی۔ کہاں کی مسلمانی ہے کہ ہمارے اندر اتنی بھی غیرت اگر نہ آئے، قرآن کو گوارتا نابے کی جیل کے اندر رکھ کر ٹائلٹ کے اندر وہاں پر ان کے صفحات کو پھاڑا گیا، یہ بات بھی ہم نے گوارا کر دی۔ پھر آج دیکھیے سویڈن نے پھر عالمی سطح پر دہشت گردی کر دی، ہاں جی دیکھیے دہشت گردی کر دی، لیکن یہ دیکھنا چاہیے رب رب ہے بھائی، رب رب ہے۔ حضرت یوسف کی قیمت لگی بازار مصر کے اندر، لوگوں نے کوئی بات نہ کی، 7 سال تک کہتا گیا، دودھ پیتا بچہ بھی جب تک حضرت یوسف کے قدموں کے اندر بکا نہیں، اس وقت تک اللہ نے قحط کو واپس نہیں بلایا۔ یہ تو حضرت یوسف ہے۔ امام الانبیاء کی کتنی شان ہے، امام الانبیاء کی تو شان ہی بڑی ہے، جن کے قدموں کے اندر معراج والی رات یوسف علیہ السلام بھی سر رکھے ہوئے تھے۔ ہاں اس امام الانبیاء کی شان کتنی ہے۔ پھر کیا سمجھتے ہو حضور کی گستاخی ہو جائے، امت خاموش رہے، امت کو کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے مہنگائی کہاں سے کہاں پر لے کر چلی، ہاں جی دیکھیے آپ چیک کر سکتے ہیں مہنگائی کہاں سے کہاں پر کتنے عروج پر لے کر چلی گئی ہے۔ آج غریب جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے جی، آٹے کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہے، پیٹرول کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہے، گیس کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہے، جناب بجلی کے بل کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہے، ہر چیز پوری نہیں ہوتی، ہر ایک غریب رو رہا ہے، اور کیوں رو رہا ہے؟ ہم نے حضور کی عزت پر پہل دی۔ آج یہ امت کھڑی ہو جائے، میں یہ بات بالکل کرتا ہوں، اگر اس امت کے اندر دوبارہ چاہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے بحال ہو جائے، ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ حضور کی عزت پر پہل دی۔ اگر کہا یار باہر جو چھوٹے بچے میں مسجد وچ لے کے آ جاندے یار یہ کیڑا طریقہ ہے؟ آج یہ امت جو ہے، اس امت کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ امت بحال ہو سکتی ہے حضور کی عزت پر پہلے دن، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہاں اتوار والے دن ہم نے ایک جلوس بھی رکھا ہے اسی سلسلے کے اندر، جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا 5 فروری بروز اتوار، ہم نے اسی جگہ کوڑے شاہ سے نور شاہ تک ہم نے جلوس رکھا ہے۔ آپ احباب کو اس کے اندر شرکت کی بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ احباب شامل ہو کر اپنا حصہ ادا کریں، جو اپنا حصہ ہے اپنا حصہ ڈال دے۔ حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر جلایا جا رہا تھا، ایک کبوتر اٹھا، اس نے چونچ کے اندر پانی لیا، پانی لے کر پھینکا آگ پر، پھر آئے پھر پھینکا آگ پر، پھر آئے پھر پھینکا آگ پر۔ تو کسی دانشور نے سوال کیا کہ آپ آگ تو نہیں بجھا سکتے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں آگ نہیں بجھا سکتا، لیکن اپنا حصہ تو ڈال رہا ہوں۔ ہم بھی جانتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ خیبر والا واقعہ پھر یاد کرا دیں گے۔ ہاں ہمارے مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت ہے، اتنی قوت ہے مسلمانوں کے اندر، ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ تو ہم سویڈن کو بھی اٹھا کے رکھ دیں گے۔ ہمیں موقع ملے گا جو بھی حضور کے بارے میں بات کرے گا ہم اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے۔ لیکن ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، آج کے جو ہمارے نااہل قسم کے ناہنجار قسم کے لوگ براجما ہیں، ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، بس اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ نہ ہماری اپیل ہے، اپیل وہ کرے جو تمہارے سامنے بے بس ہو، ہم بے بس کوئی نہیں، اسی شرم دیوارے اندر بڑھ گئے، تسا سمجھا ساتھ ڈر گئے۔ ہم تو اس بات سے خاموش ہیں کہ کہیں یہ امت جو ہے بکھر نہ جائے، ہاں کہیں یہ امت جو ہے پھر سے اس امت کا شرازہ نہ بکھر جائے، ہم اس لیے خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی بندہ ڈر گیا ہے، ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پھر میدان لگا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضور کی عزت پر پہرے داری کی جائے، بس اس کے علاوہ کوئی، بس آپ سب کہیں حضور کی عزت پر پہرے داری کی جائے، بس ہاں اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ دونوں جہان کے اندر حضور کی عزت چاہیے، ہاں اس دنیا کے اندر بھی حضور کی عزت چاہیے، حضور کی عزت پر پہرے داری چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں ہم تو کہتے ہیں ہماری بلا سے یہ جہان سارا ختم ہو جائے اگر حضور کی عزت پر پہرے داری نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسے جہان کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں ایسے جہان کی ضرورت ہے کہ منگولوں کا کتا بھی ہو اس کو بھی غیرت آ جاتی ہے، ایک عیسائی کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر جناب وہ گستاخی کرے حضور کی، اور منگولوں کا کتا اپنا زنجیر توڑ کر بھی اس کو پڑ جائے، کہے تجھے پتہ نہیں ہے جس محمد عربی کے بارے میں تم بات کر رہے ہو میں بھی اس محمد عربی کو جانتا ہوں۔
ہاں اتنے کتے جتنے بھی بندے کے اندر غیرت نہ ہو تو بندہ خود سوچے بیٹھ کر کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے پھر ایک مرتبہ اٹھیں۔ ہاں یہ دین انشاءاللہ پھر آئے گا۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پچھلے دن میں نے پچھلی رات بھی ڈاکٹر اقبال کو پڑھا، وہ یہی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر اقبال بتا یار، عالم خیال کے اندر پوچھا، میں نے کہا یار بتا، اس ملک کا شرازہ بکھر چکا ہے، یہاں پر مہنگائی آ چکی ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہاں پر 2 صوبوں کے اندر سیلاب آ چکا ہے، یہ امت جو ہے اس کا شرازہ بکھر چکا ہے، یہ امت کیسی اکٹھی ہوگی؟ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے اس نے کیا بات بیان کی؟ اس نے کہا ایک ہی وجہ ہے کہ یہ حضور کی وجہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہاں پر ذرا رکیے، سوالیہ نشان ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ کیا چیز ہے جہاں؟ یہ مہنگائی ساری ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر یہ امت حضور سے وفا کرے گی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، جب لوح و قلم انسان کے ہو جائیں گے پھر امت کو اور کیا چاہیے؟ لیکن ہاں ایک بات ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا، اپنی حالت بدلنے کا خیال کیجئے۔ ہم نے اپنی حالت کیسے بدلنی ہے؟ اسلام کی سپورٹ کیجئے، اسلام کو ووٹ دیجئے، پھر حالت بدلے گی، پھر انشاءاللہ وہ نظام آئے گا جہاں پر جس نظام کے اوپر جو براجمان ہوں گے مسلمان، پھر وہ مسلمان جب بات کریں گے نا تو میں حضرت علی کی پسند بیان فرما رہا تھا، آخری بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میری پسند کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری پسند یہ ہے روزہ گرمی والا ہو، دوسری پسند یہ ہے کہ میرے پاس کوئی مہمان ہو، جب بھی میں کھانا کھانے لگوں میرے پاس کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے، میں مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ پتہ ہی آخری پسند کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اور میرا باپ پڑھے نا تو ڈانٹے دشمن کے ساتھ پڑھے، ہاں سامنے کوئی کمزور دشمن نہ ہو۔ آج ہم امریکہ کے ساتھ یاری لگا رہے ہیں جی، سپر پاور ہے، اگر اس کے ساتھ یاری نہیں لگائیں گے تو جو امریکہ ہے وہ ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ میں نے کہا یہ مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی ہو تو حضرت علی جیسی ہو، فرمایا دشمن ہو تو ڈانٹا دشمن ہو جس کا میں مقابلہ کروں۔ ہاں یہ میری خواہش ہے، وہ حضرت علی کی یہ خواہش ہے، اور انشاءاللہ غیرت مند مسلمان کی بھی یہی خواہش ہے۔ ہاں انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں، یہ سارے یار یہ ختم ہو جائیں گے، بڑی بڑی پاوروں والے، مرحب جیسا بھی طاقتور کوئی شخص آیا ہے، عمر بن عبد وہ جیسا بھی کوئی طاقتور شخص آیا ہے، جن لوگوں نے حضرت علی کا مقابلہ کیا، آپ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تو یہ مسلمانوں کا مقابلہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ مسلمان ایسے ہونے چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت پر اور ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔